بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورہ ناس مدنی ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس معوذتین میں سے دوسری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بہت مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں: ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی سمجھ لیا جائے، سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ ناس میں 3 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔